جمعہ کی نماز کی فضیلت اور تاکید۔ نماز جمعہ فرض عین ہے، قرآن مجید اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے اور اعظم شاعر اسلام سے ہے۔ منکر اس کا کافر ہے اور بے عذر اس کا تارک یعنی چھوڑنے والا فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی ایمان والو جب نماز جمعہ کی اذان کہی جائے تو تم لوگ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ذکر سے مراد اس آیت میں نماز جمعہ اور اس کا خطبہ ہے۔ دوڑنے سے مقصود نہایت اہتمام کے ساتھ جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل اور طہارت بقدر امکان کرے، اس کے بعد اپنے بالوں میں تیل لگائے اور خوشبو کا استعمال کرے، یہ مردوں کے لیے، اس کے بعد نماز کے لیے چلے اور جب مسجد میں آئے اور کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے، پھر جس قدر نوافل اس کی قسمت میں ہوں پڑھے، پھر جب امام خطبہ پڑھنے لگے تو سکوت کرے تو گزشتہ جمعہ سے اس وقت تک کہ گناہ اس شخص کے معاف ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی جمعہ کے دن خوب غسل کرے اور سویرے مسجد میں پیدا پا جائے، سوار ہو کر نہ جائے، پھر خطبہ سنے اور اس درمیان میں کوئی لغو فعل نہ کرے تو اس کو ہر قدم کے عوض 1 سال کامل کی عبادت کا ثواب ملے گا، 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی نمازوں کا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ نماز جمعہ کے ترک سے باز رہیں ورنہ خدا تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ سخت غفلت میں پڑ جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 جمعے سستی سے یعنی بے عذر ترک کر دیتا ہے، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ خداوند عالم اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر حق ہے، واجب ہے، مگر 4 پر، یعنی غلام جو قاعدہ شرع کے موافق غلام ہو، مملوک ہو، عورت، نابالغ لڑکا عورت پر واجب نہیں ہے، نابالغ لڑکے پر اور بیمار پر۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ان پر واجب نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تارکین جمعہ کے حق میں فرمایا کہ میرا مصمم ارادہ ہوا کہ کسی کو اپنی جگہ امام کروں اور خود ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اسی مضمون کی حدیث ترک جماعت کے حق میں بھی وارد ہوئی ہے، جس کو ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بے ضرورت جمعہ کی نماز ترک کر دیتا ہے وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے، ایسی کتاب میں جو کہ تغیر و تبدل سے بالکل محفوظ ہے۔ یہ مشکاہ شریف کی روایت ہے، یعنی اس کے نفاق کا حکم ہمیشہ رہے گا، ہاں اگر توبہ کرے اور یا ارحم الراحمین محض اپنی عنایت سے معاف فرمائے تو وہ دوسری بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو جمعہ کے دن نماز پڑھنا ضروری ہے، مگر مریض، مسافر، عورت اور لڑکا اور غلام۔ بس اگر کوئی شخص لو کام یا تجارت میں مشغول ہو جائے تو خداوند عالم بھی اس سے اعراض فرماتا ہے اور وہ بے نیاز اور محمود ہے، یعنی اس کو کسی کی عبادت کی پرواہ نہیں، نہ اس کا کچھ فائدہ ہے، اس کی ذات بہمہ صفت موصوف ہے، کوئی اس کی حمد و ثنا کرے یا نہ کرے اس کو فرق نہیں پڑتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا جس شخص نے پے در پے کئی جمعے ترک کر دیے پس اس نے اسلام کو پس سے پش ڈال دیا۔ اشعۃ اللمعات میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کسی نے پوچھا ان سے کہ ایک شخص مر گیا اور وہ جمعہ اور جماعت میں شریک نہ ہوتا تھا، اس کے حق میں آپ کیا فرماتے؟ انہوں نے جواب دیا وہ دوزخ میں ہے۔ پھر وہ شخص 1 مہینے تک برابر ان سے یہی سوال کرتا رہا اور وہ یہی جواب دیتے رہے۔ ان حدیث سے سرسری نظر کے بعد بھی
یہ نتیجہ بخوبی نکل سکتا ہے کہ نماز جمعہ کی سخت تاکید شریعت میں ہے اور اس کے تارک پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں کہ اب بھی کوئی شخص بعد دعویٰ اسلام کے اس فرض کے ترک کرنے پر جرأت کر سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے چاہیے کوئی نماز جمعہ جو ہے وہ نہ چھوٹنے پائے ہم سے. اور اس کا مختصر طریقہ کیا ہے؟ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خطبہ کے اذان ہونے سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، یہ سنت مؤکدہ ہیں. پھر خطبہ کے بعد 2 رکعت فرض امام کے ساتھ جمعہ کے پڑھے، پھر 4 رکعت سنت پڑھے، یہ سنتیں بھی مؤکدہ ہیں. پھر 2 رکعت سنت پڑھے، یہ 2 رکعت بھی بعض حضرات کے نزدیک سنت مؤکدہ ہیں. اور پھر نفل ہے جیسے کہ عام طریقے سے ہم پڑھتے ہیں. اس لیے ایک تو جمعے کا اہتمام کیا جائے، کوئی نماز چھوٹے نہیں. اور فرمایا یعنی مہر کرنے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی پناہ جب غفلت مسلط ہو گئی تو جہنم سے چھٹکارا نہایت دشوار ہے. یعنی مضبوط اور مستقل ارادہ ہو گیا ہے، مگر بعض وجوہات سے آپ نے ایسا کیا نہیں. یعنی آپ نے فرمایا نا میرا مصمم ارادہ ہو گیا تھا کہ میں کیا کروں، ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں کہ جو نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے. اس سے مراد پکا ارادہ مصمم. یہ غرض نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا جو کہ حقیقی معنی منافق کے ہیں، بلکہ منافق کی اسی خصلت ہے جو گناہ ہے. یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اس کو منافق کہا یا کافر والا فعل ہے. اس لیے چاہیے کہ اس سے باز آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق